دیکھیے اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو جس طرح ڈراموں سے فارم 47 سے جس طرح انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہاں پہ ٹھوٹ لے آئے اور اس کو استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے سارے مسئلے پورے ملک کے عوام کے مسئلے بن گئے ہیں۔ یہاں پہ ٹاؤٹ آتے ہیں، وہ نمائندگی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس سے جو بننے والی صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، پشاور اور اس کے قبائلی علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بنوں میں واقعہ ہوا ہے، حقانیہ میں دھماکہ، خودکش دھماکہ ہوا ہے، لیکن جو ذمہ دار ہے، جو ملک کے رکھوالے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک قومی ماحول نہیں بن رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹاؤٹ بیٹھے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو ایک سیڑھی کے طور پر، اس جمہوریت کو ایک سیڑھی کے طور پر کرپشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا 2-3 لیڈر جیسے ہیں کہ وہ اس ماحول کو بنا سکتے ہیں۔ ایک واحد لیڈر جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، یہ جا کے معافی مانگے اور اس کو لائے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارا ماحول بن جائے گا۔ باقی اگر اچکزئی اور اس کی مینگل کی ملاقات ہو رہی ہے ان سے، خان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں اچکزئی صاحب بھی اور مینگل صاحب بھی کہ خان کے علاوہ اس ملک کی موجودہ سسٹم اور دلدل میں پسی ہوئی ہے ملک، یہ کوئی نکال نہیں سکتا ماں سوائے عمران خان کے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی فضا پیدا ہو، اور جو ادارے اس جمہوری نظام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جمہوری نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انہوں نے سول مارشل لا بنائے ہوئے، اس کو پیچھے ہٹنا ہوگا، تب یہ ماحول جو ہے نا بنے گا۔ اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، اے پی سی بلائی جائے، اور اے پی سی میں ڈیفینیٹلی تمام جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، تو کیا عمران خان کو دعوت دی جائے گی یا ان کو کیسے لایا جائے گا پھر اے پی سی میں؟ تو یہ توکی ڈرامہ جو سارا یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے، یہ صرف عمران خان کے خلاف ہی تو کھیلا جا رہا ہے۔ اگر اس کو ایک بار نکالا گیا تو عوام کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیری دکھائے، یہ اس عوام پہ رحم کرے اور خان کو ریلیز کرے، رہا کرے، یہاں پہ لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپیچ سے یہاں پہ اسمبلی میں ایک سپیچ کروائے، پورے ملک میں امن آ جائے گا۔ اس ملک کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ غلط سمت جا رہا ہے، موجودہ جو ملک ہے یہ غلط سسٹم جو انہوں نے رائج کیا ہوا ہے یہ غلط سمت جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، اور یہ ماحول ملک کے لیے نہیں۔ لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون یہ ظلم کر رہا ہے، عوام کو سمجھتی بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں عوامی نمائندگی بھی ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہے، لیکن خاموش سب ہے۔ ان لوگوں نے اٹھنا ہے ان کے خلاف کہ جو ملک کو یرغمال بنا چکے ہیں اور ملک کو غلط پٹری پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں جب سے یہ تبدیلی آئی ہے، ججز کے تقرری ہوئی ہے، اس کے بعد سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس ہائی کورٹ میں نہیں لگا، کیا سمجھیں کیوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو سارا سسٹم تو عمران خان کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاں سے بھی انصاف ملے گا، عمران کو ریلیف ملے گا، وہاں ججز خود سراپا احتجاج ہے۔ 6 ججزوں کو دھمکیاں مل رہی ہے، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس ملک کے تمام ادارے یرغمال ہے اور اس کا عوام کو کوئی فائدہ موجودہ حالات میں نہیں ہو رہا ہے۔ جی صاحب، یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی 9 مئی کے کیسز اور عمران خان کے اوپر، اس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں شاید وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر میں انصاف کرتا ہوں تو میرے بچے اٹھائیں گے، اگر میں انصاف کرتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا اور اس میں اس کی بہتری بھی تھی۔ لہٰذا اس ملک میں انصاف پہ، میرٹ پہ، اور جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا بالا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا جب تک یہ ان کے پیچھے عوام نہیں نکلیں گے۔ یار اب تک کوئی بھی ان کے خلاف، ان جرنیلوں کے خلاف، یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کوئی نہیں نکلا۔ ان کے خلاف اگر عوام نکل پڑے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ آج سائفر کیس کا تحریری فیصلہ آیا اور جو 27 صفحات پہ مشتمل فیصلہ ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ جو استغاثہ ہے وہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ٹھیک ہے، عمران تو جھوٹا نہیں ہے، عمران تو کرپٹ نہیں ہے، عمران تو اس ملک کے لیے ایک ایسے بندے کے خلاف 200 سے اوپر کیسے بنی ہے جس نے اپنے پراپرٹی، اپنے بچوں کو نا اس ملک کو وقف کی ہے۔ لہٰذا یہ ظلم ہے، جبر ہے، پستائیت ہے،
اگر یہ عوام اب بھی نہ سمجھے اور عمران کی لیڈر ضائع ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں پھر کبھی سیاست میں اچھا بندہ نہیں آئے گا، اور اس ملک کے لیے تمام وہ لوگ آئیں گے جو فارم 47 اداروں کے ٹاؤٹ اور اس ملک کو کھانے والے، کرپشن کرنے والے، مافیا کے لوگ ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اور یہ عوام کے لیے اس اسلامی ریاست سلطنت ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مہربانی۔